آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کریں گے اور وہ ہے حمل کا نہ ٹھہرنا۔ حمل کا نہ ٹھہرنا بہت سی شادی شدہ خواتین یہ شکایات کرتی ہیں کہ شادی کو کافی وقت گزر چکا ہے لیکن حمل نہیں ٹھہر رہا۔ اس مسئلے کی وجہ صرف عورت نہیں ہوتی بلکہ بعض اوقات مرد میں بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، اسی لیے دونوں کا معائنہ ضروری ہوتا ہے، معائنہ کروانا ضروری ہوتا ہے۔ حمل نہ ٹھہرنے کی عام وجوہات سب سے پہلے ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلی وجہ ہارمونز کا عدم توازن ہو سکتا ہے۔ جب جسم میں ہارمونز درست طریقے کے کام نہ کر رہے ہوں تو بیضہ بننے اور خارج ہونے کا عمل متاثر ہو سکتا ہے۔ دوسری وجہ پولی سسٹک اووری سنڈروم PCOS۔ اس بیماری میں بیضہ دانے میں چھوٹی چھوٹی رسولیاں بن سکتی ہیں اور حمل ٹھہرنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے۔ رسولیاں بننے کے بعد حمل ٹھہرنے میں مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ تیسری وجہ رحم یا بیضہ دانے کی بعض بیماریاں ہو سکتی ہیں جیسے سوزش، رسولیاں یا نالیوں میں رکاوٹ ہو جانا، نالیوں کا بند ہو جانا۔ مردوں میں سپرم کی تعداد کم ہونا یا سپرم کا کمزور ہونا بھی حمل نہ ٹھہرنے کی ایک اہم وجہ ہو سکتی ہے۔ حمل نہ ٹھہرنے کی علامات۔ حمل نہ ٹھہرنا خود ایک علامت ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ دوسری علامات بھی ہو سکتی ہیں جیسے کہ ماہواری کا باقاعدہ ہونا۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ ماہواری کا کئی ماہ کا نہ آنا، کئی ماہ نہ آنا ماہواری کا۔ وزن کا بڑھ جانا، چہرے پر غیر ضروری بال کا آ جانا۔ اس کے علاوہ شدید کمزوری، ہارمونز کی خرابی۔ احتیاطی تدابیر۔ اگر آپ حمل چاہتے ہیں تو چند باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ متوازن غذا کا استعمال کریں، روزانہ ہلکی ورزش کرنا۔ اس کے علاوہ وزن کو نارمل رکھنا، سگریٹ، نشہ آور چیزوں سے پرہیز کرنا۔ اس کے علاوہ ذہنی دباؤ کم کرنا۔ اس کے علاوہ ماہواری کے حساب سے مناسب دنوں میں اپنا تعلق قائم کرنا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر سے رجوع کرنا۔ اس کے علاوہ اگر شادی کو 1 سال گزر گیا ہو اور باقاعدہ تعلق قائم کرنے کے باوجود حمل نہ ٹھہرے تو ڈاکٹر سے مشورہ لازمی ہوتا ہے۔ ڈاکٹر سے مشورہ لازمی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر عورت کی عمر 35 سال سے زیادہ ہو تو اگر عورت کی عمر 35 سال سے زیادہ ہو جائے تو 6 ماہ انتظار کرنے کی بجائے معائنہ کروانا بہتر ہوتا ہے۔ معائنہ کروانا بہتر ہوتا ہے
سب سے پہلے اہم بات آپ نے یاد رکھنی ہے، حمل نہ ٹھہرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اولاد کبھی بھی نہیں ہوگی۔ حمل ٹھہرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اولاد کبھی بھی نہیں ہوگی۔ آج کل بہت سی وجوہات کا علاج موجود ہے۔ بوقت تشخیص، مناسب علاج اور صحت مند طرز زندگی سے بہتر جوڑے اولاد کی نعمت حاصل کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام بے اولادوں کو، جوڑوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، آمین۔ اب ہم ہومیوپیتھک کی میڈیسن پر ہم بات کریں گے۔ ہومیوپیتھک کی وہ کون سی میڈیسن ہیں جن پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں؟ حمل نہ ٹھہرنا اور ہومیوپیتھی میں دوا مریض کی مکمل علامات، مزاج اور طبی کیفیت کو دیکھ کر منتخب کیا جاتا ہے۔ اسی لیے ایک ہی دوا ہر مریض کے لیے مناسب نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے آپ کی سوچ کے اندر ہوگا فلاں پیشنٹ نے وہ والی میڈیسن لی تھی، فلاں پیشنٹ نے وہ والی میڈیسن لی تھی۔ ایسے اپنے ذہن سے نکال دیں آپ، ایسے کوئی بھی میڈیسن نہیں ہوتی کہ آپ کو کوئی فیمیل بتا دے کہ میں نے فلاں میڈیسن استعمال کی تھی۔ مکمل آپ نے چیک اپ کروانا ہے اپنا۔ چیک اپ کروانے کے بعد آپ کی جو میڈیسن بنے گی آپ نے وہ میڈیسن لینی ہے۔ ایک علامات کے تحت ایک آپ کی علامات اور میڈیسن کی علامات اگر ایک جیسی میچ کرے گی تب آپ نے یہ میڈیسن لینی ہے، ورنہ آپ نے میڈیسن کا استعمال نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ البتہ حمل نہ ٹھہرنا کے بعض کیسز میں ہومیوپیتھک معالج جو ادویات کا استعمال کرواتے ہیں وہ مشہور و معروف ہومیوپیتھک کی چند میڈیسن ہیں جن کا ذکر میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ کوئی ایک میڈیسن نہیں بن سکتی۔ علامات میں نے آپ کو پہلے بولا ہے، سب سے پہلے آپ نے علامات دیکھنی ہے، علامات کیسی ہیں پیشنٹ کی، میڈیسن کی علامات کیسی ہیں، تب آپ نے اس ہومیوپیتھک میڈیسن کا استعمال کرنا ہے۔ ہمارے بعض ڈاکٹرز میڈیسن جو استعمال کرواتے ہیں، میڈیسن یہ والی استعمال کرواتے ہیں۔ سب سے پہلے ہومیوپیتھک کی میڈیسن میں بذات خود سب سے پہلے میں سلفر میڈیسن کا استعمال کرواتا ہوں۔ 200 کی میڈیسن صرف ایک ڈوز پیشنٹ کو دیتا ہوں، صرف ایک ڈوز۔ اس کے بعد جو پیشنٹ کی علامات کے مطابق جو میڈیسن بنے گی وہ میں میڈیسن استعمال کرواؤں گا، ورنہ میں میڈیسن نہیں استعمال کرواؤں گا۔ فار ایگزامپل کسی پیشنٹ کی علامات یہ ہیں کہ میڈیسن یہ بنتی ہے سیپیا، اور پیشنٹ کی علامات بھی سیپیا سے ملتی جھڑتی ہے، تو آپ سیپیا کا استعمال کروا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پلساٹیلا کسی پیشنٹ کی علامات بنتی ہے، مثال کے طور پہ نیٹرم نیوروٹیکم میڈیسن بنتی ہے کسی پیشنٹ کی، مثال کے طور پہ کسی پیشنٹ کی علامات کلکیریا کاربونیکم بنتی ہے، تو آپ نے ان سب میڈیسن کو دیکھنا ہے، پھر آپ نے پیشنٹ کو یہ میڈیسن استعمال کروانی ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 2 گھونٹ پانی کی لینی ہے۔ 2 گھونٹ پانی کی لینے کے بعد اس کے اندر تقریباً 10 سے 15 قطرے آپ نے ڈالنے اس میڈیسن کے، اور 10 سے 15 قطرے ڈالنے کے بعد اس میڈیسن کو آپ مکس کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ ہومیوپیتھک جو ڈاکٹر ہیں اکثر خواتین کے اندر ہارمون اور ماہواری کے متعلق بعض مسائل کے اندر سب سے پہلے جو میڈیسن استعمال کرواتے ہیں وہ کون سی ہے؟ وہ ہے سیپیا کا استعمال کرنا، بہت ہی اچھا رزلٹ ہے۔
ٹائم کافی ہو رہا ہے، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔